کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا چکا ہے بیٹے کے قاتلوں سے ایک باپ پوچھتا ہے کوئی مجھے بتا دے لاشا کہاں پڑا ہے اکبر میرا کہاں ہے بیٹے کے قاتلوں سے ایک باپ پوچھتا ہے پیاسے کو بے وطن کو شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے اور رولیں شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے جو بھی گرتا ہے اس لمحے آنسو کوئی بیکار جاتا نہیں ہے جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے جب چینی ہوں گی سر سے ردائیں جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے جب چینی ہوں گی سر سے ردائیں کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر وہ سما دل سے جاتا نہیں ہے زینب ہے سفر میں تاریخ تیری جنگ کو دہراتی رہے گی تاریخ تیری جنگ کو دہراتی رہے گی اصغر جو لڑی تو نے اصغر جو لڑی تو نے وہ ننھی سی عمر میں زینب ہے سفر میں یہ کربلا ہے یہ توحید کا علاقہ ہے حسین کھینچ رہے ہیں حصار زینب سے یہ کربلا ہے یہ توحید کا علاقہ ہے حسین کھینچ رہے ہیں حصار زینب سے یہاں پہ بنت علی کیا میرا بھی کام نہیں یہاں پہ بنت علی کیا میرا بھی کام نہیں یہ پوچھتی ہی رہی ذوالفقار زینب سے یہ پوچھتی ہی رہی ذوالفقار زینب سے اور جناب زینب کے حوالے سے سلام مجلس میں تم کو آنے کی فرصت نہیں ملی مجلس میں تم کو آنے کی فرصت نہیں ملی زینب سے لگ رہا ہے اجازت نہیں ملی زینب سے لگ رہا ہے اجازت نہیں ملی اور کر دے اشارہ زینب دلگیر اور چلے کر دے اشارہ زینب دلگیر
اور چلے اتنی ابھی ہواؤں کو جرت نہیں ملی، اتنی ابھی ہواؤں کو جرت نہیں ملی۔ اور زینب کو ختم کرنی تھی یہ جنگ اس لیے، زینب کو ختم کرنی تھی یہ جنگ اس لیے عباس کو بھگا کی اجازت نہیں۔ زینب کو ختم کرنی تھی یہ جنگ اس لیے عباس کو بھگا کی اجازت نہیں ملی۔ ہے عزتیں کنیزی میں زینب کی اے یزید، ہے عزتیں کنیزی میں زینب کی اے یزید، تجھ کو تو اپنے بیٹے سے عزت نہیں ملی، تجھ کو تو اپنے بیٹے سے عزت نہیں ملی۔ اور بدلا ہے جب سے بنت علی نے مزاج شام، بدلا ہے جب سے بنت علی نے مزاج شام، اب تک وہاں پہ شب کو حکومت نہیں ملی، اب تک وہاں پہ شب کو حکومت نہیں ملی۔ زینب سبب عزا کا، عزا کے سبب ہمیں، زینب سبب عزا کا، عزا کے سبب ہمیں، دونوں جہاں کی کون سی دولت نہیں ملی، دونوں جہاں کی زینب سبب عزا کا، عزا کے سبب ہمیں، دونوں جہاں کی کون سی دولت نہیں ملی۔ اور کیسے وہ روک سکتا ہے خطبوں کی ذوالفقار، کیسے وہ روک سکتا ہے خطبوں کی ذوالفقار، اتنی ابھی یزید کو طاقت نہیں ملی، اتنی ابھی یزید کو۔ اور رومال فاطمہ میں گرے جذب ہو گئے، رومال فاطمہ میں گرے جذب ہو گئے، کیسے کہوں کہ اشکوں کو قیمت نہیں ملی، کیسے کہوں رومال فاطمہ میں گرے، رومال فاطمہ میں گرے جذب ہو گئے، کیسے کہوں کہ اشکوں کو قیمت نہیں ملی۔ اور زاہد عزا کے فرش پہ دل سے ملا ہوں میں، زاہد عزا کے فرش پہ دل سے ملا ہوں میں، جن سے کبھی بھی میری طبیعت نہیں ملی۔ مجلس میں تم کو آنے کی فرصت نہیں ملی، زینب سے لگ رہا ہے اجازت نہیں۔ کوئی کتاب نہیں جہاں میں خانے قرآن، کوئی کتاب نہیں، علی بھی ایک ہے ان کا کوئی جواب نہیں، لحد میں پھیل گیا بھوتراب کا جلوہ، لحد میں پھیل گیا بھوتراب کا جلوہ، خدا کا شکر ہے مٹی میری خراب نہیں، کہ تازیاں نہ بڑھا شمر با یقین، آیا جناب سید سجاد کے قریب، بدعت وہ کی کہ رہ گئی تھرا کے سرزمین، سر اپنا پیٹنے لگی تب زینب عزیز، سب خون تازیانے میں دیکھا بھرا ہوا، کوہرام اہل بیت نبی میں بپا ہوا، اس ظلم پر تھا دیکھنے والوں کو بھی عجب، نیزے پہ رو رہا تھا سرے شاہ تشنہ، آ کر کرینے نیزہ یہ سجاد بولتا، کہ میرے بابا آگے نہ بڑھنے کا
صدا یہی اشتر سے میری پیاری سکینہ ہے گر پڑی دیکھے کوئی کہاں ہے وہ آغوش کی پلی بکھلاؤ ڈھونڈ کر اسے تم اونٹ پر ابھی اس واقعے نے رانڈوں کے دل کو ہلا دیا اشتر سے خود کو بنت علی نے گرا دیا زینب نے اس گھڑی جو نظر کی ادھر ادھر دیکھا کہ ایک معظمہ بیٹھی ہے خاک پر کالا لباس جس میں پہنے ہے سر بسر اس کو جاہ و حشم نہیں رکھتے پھر بھی گردن کو خم نہیں رکھتے اس کو جاہ و حشم نہیں رکھتے پھر بھی گردن کو خم نہیں رکھتے اور منقبت جب علی کی پڑھتے ہیں منقبت جب علی کی پڑھتے ہیں ہم زمین پہ قدم نہیں رکھتے میں جتنی بار رضا خانے میں گیا آیا زمین پر مجھے معراج کا مزہ آیا میں جتنی بار رضا خانے میں گیا آیا زمین پر مجھے معراج کا مزہ آیا اور اذان سنتے ہی ہونٹوں سے نکلا نام حسین اذان سنتے ہی ہونٹوں سے نکلا نام حسین میں ایک سانس میں کعبے سے کربلا ایک سانس میں کعبے سے کربلا علی مزاج علی دل علی نظر زینب علی مزاج علی دل علی نظر زینب ہے تجھ میں نہج بلاغا کے صد اثر زینب علی مزاج علی دل علی نظر زینب ہے تجھ میں نہج بلاغا کے صد اثر زینب جہاں میں حیدر و صفدر کے دو ہی لہجے ہیں ایک آسمان پہ خدا ایک زمین پر زینب علی مزاج علی دل علی نظر زینب ہے تجھ میں نہج بلاغا کے سب اثر زینب جہاں میں حیدر و صفدر کے دو ہی لہجے ہیں ایک آسمان پہ خدا ایک زمین پر زینب مجلس مخصوص ہو چکی ہے ثانی زینب کے نام پر محترم کی رباعیاں مسدس اور پھر میرے عزیزوں کی شاعری ان کے کلام ان کے مرثیے مجلس معجزتاً منسوب ہو گئی ہے ذات ثانی زہرا کے ساتھ اللہ صلی اللہ اور اس حقیقت سے ہم سب آشنا ہے کہ زہرا کے بعد ثانی زہرا ملی مگر زینب کے بعد ثانی زینب نہ مل سکی تو اس عظیم ہستی کا تذکرہ ہے یقین جانیے اس ممبر کی قسم کھا کر کہتا ہوں اور تقدس سے مجلس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے ذہن کے کسی بھی گوشے میں یہ بات نہیں تھی کہ آج مجھے شہزادی کا بیان کرنا ہے میں کچھ اور سوچ کر آیا تھا مگر ماحول نے کچھ اور کر دیا تو اور شان زینب کے لیے میں نے قرآن کی ایک آیت کا انتخاب کیا ارشاد رب العزت ہوتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ذکر پروردگار ہے
جو دلوں کو سکون عطا کرتا ہے. تسکین قلب ذکر الہی کے بغیر ممکن نہیں ہے. حوادثات دنیا کہیں یا آسمانی گردشیں کہیں یا مبتلا ماحول کہیں یا زمانے کی پوری گردش کہیں، گردش زمان کے ساتھ دلوں میں آنے والا اضطرار یہ بتلاتا ہے کہ یہ اضطرار اس وقت تسکین کی منزل پہ پہنچتا ہے جب اس دل میں ذکر اللہ بیٹھے. یہ خلاصہ ہے شہزادی کا، یہ خلاصہ ہے شہزادی کا. لیکن مجلس شبیر کے تقدس کی عظمت کے لیے دو جملے آپ کی خدمت میں، ایک ربائی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اگر آپ کی اجازت ہو، اگر آپ کا ذوق سماعت بیدار ہے تو یہ راستے میں آتے ہوئے میں نے کلام کہا. ہوتی ہے جہاں ختم حد خانہ کعبہ، ہوتی ہے جہاں ختم حد خانہ کعبہ، شاہد وہی آغاز حد کربلا ہے. ہوتی ہے جہاں ختم حد خانہ کعبہ، شاہد وہی آغاز حد کربلا ہے. اور مسجد میں مصلی پہ نہ محراب پہ ڈھونڈو، جنت در شبیر پہ آنے کا صلہ ہے. ہوتی ہے جہاں ختم حد خانہ کعبہ، شاہد وہی آغاز حد کربلا ہے. محراب میں مسجد میں مصلی پہ نہ ڈھونڈو، جنت در شبیر پہ آنے کا صلہ ہے. کیونکہ شبیر نے جنت کو مسجد میں رہنے ہی نہیں دیا، نہ مصلی پہ ٹکنے دیا، نہ محراب میں رہنے دیا. میں یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ کی منزل پہ آگے شبیر نے جنت اللہ سے خریدی. منزل شبیر کی تسلیم و رضا کی منزل تھی. اپنی پیشانی سجدے میں رکھ کر حسین نے آواز دی تھی رضن بقضائک و تسلیما لامرک. تو اللہ کی جانب سے آواز آئی تھی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. عظمت زینب سمجھنا ہے تو پہلے زینب کے محافظ کی تھوڑی سی عظمت سمجھنا. زینب کی عظمت سمجھنی ہے نا، عظمت زینب کی معرفت حاصل کرنی ہے تو سب سے پہلے چاہیے کہ محافظ زینب کی عظمت کا مطالعہ کریں. یہ قانون ہے. اگر آپ نے لفظ امر سمجھنا ہے تو آپ کو اولو الامر سمجھنا پڑے گا. اگر آپ نے کتاب سمجھنی ہے تو صاحب کتاب کو سمجھنا پڑے گا. صاحب کتاب سمجھیں گے تو کتاب سمجھنے آئے گی. اولو الامر کو سمجھیں گے تو امر الہی سمجھنے آئے گا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب تک اولو الامر نہیں سمجھیں گے امر سمجھ میں نہیں آئے گا. جب تک صاحب کتاب نہیں سمجھیں گے کتاب سمجھ میں نہیں آئے گی. جب تک صاحب شریعت کو نہیں سمجھیں گے شریعت سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ قانون فطرت ہے. فطرت بدلتی نہیں ہے. آئین پروردگار نہیں بدلتا. چھوٹی سی مثال دوں، آج شادی کرے کر کل بچہ ہو تو بتائیے کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کا قانون ہے؟ نہیں کہہ سکتا. قانون بدلتا نہیں ہے. اس تخلیق کے لیے ایک پروسیس چاہیے جو خود آئین پروردگار ہے. یہ آئین بدلتا ہے تو وہ بدنما لگتا ہے. آئین بدلتا ہے تو داغدار لگتا ہے.
تو ممکن ہے آپ کہیں گے کہ مولانا پھر بغیر کسی آثار کے حضرت عیسیٰ کی ولادت کیسے ہوگی؟ تو بھائی کس نے کہا عیسیٰ مخلوق ہے؟ عیسیٰ تو امر پروردگار ہے. امر محتاج آئین نہیں ہوتا، تخلیق محتاج آئین ہوتی ہے. تو خلقت والے اور ہیں، امر والے اور ہیں. جن کو اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا وہ تخلیق نہیں ہے، وہ امر پروردگار ہے. تو جب تک اولو الامر کو نہیں سمجھیں گے امر سمجھ میں نہیں آئے گا. اور اسی طرح زینب کو سمجھنا ہے. زینب کل شریعت کا نام ہے. زینب کربلا کو کربلا کو پھیلا ہو تو یہ کربلا 72 بن جاتی ہے. اگر کربلا کو سمیٹو مختصر کرو تو زینب بنتی ہے. جس طرح ثانیہ زہرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا صلوات. عظمت زینب سمجھنے کے لیے بڑی بڑی طہارتیں چاہیے. یقین جانیے کائنات کی کوئی طاقت معصوم کے علاوہ زینب کی ولایت کو نہیں سمجھ سکتا. اتنی اونچی ولایت ہے، اتنی عظیم ولایت عظمیٰ ہے. اللہ اکبر. عظمت زینب سمجھنے کے لیے پہلے محافظ زینب کو سمجھے، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ زینب کس حقیقت کا نام ہے اور زینب کس راز پروردگار کا نام ہے. پہلے محافظ کو سمجھے. کون محافظ زینب؟ قمر بنی ہاشم، لہجے میں علی، صورت میں علی، سیرت میں علی، میدان جنگ میں علی، محراب عبادت میں علی، تلاوت قرآن میں علی، شہامت میں علی، سخاوت میں علی، ریاضت میں علی. ہر طرح سے علی کے جلوے عباس میں نظر آتے ہیں. کون ہے عباس؟ زینب کو سمجھنا ہے تو پہلے محافظ کو سمجھے. محافظ کی عظمت حاصل ہوگی تو زینب کی عظمت حاصل ہوگی. محافظ وہ ہے، آپ کا اگر ذوق سماعت بیدار ہو، خانہ کعبہ کی چھت پر برملا عباس نے، خانہ کعبہ کی چھت پر برملا عباس نے اور لہجہ حیدر میں خطبہ دے دیا عباس نے. خانہ کعبہ کی چھت پر برملا عباس نے اور لہجہ حیدر میں خطبہ دے دیا عباس نے. گھر کو خالق کے بنا کر منبر مدح حسین، گھر کو خالق کے بنا کر منبر مدح حسین کھینچ کر مکے میں لایا کربلا عباس نے. غازی کا جملہ ہے خانہ کعبہ کی چھت پر مولا حسین کی اجازت سے آئے غازی، کعبے کی چھت پر کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا. جملہ پہلا عباس کا یہ تھا. میں پورا خطبہ نہیں پڑھ رہا، میں جملہ سنا رہا ہوں آپ کی خدمت میں. الحمدللہ الذی شرف هذا البیت بولادت ابی الحسین. میں تمام تعریفیں پیش کرتا ہوں اس پروردگار کے لیے جس نے اس مکان کو عزت بخشی ہے حسین کے بابا کی ولادت کے ذریعے سے. یہ جملہ کس نے کہا؟ غازی نے کہا. کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر پہلا جملہ عباس کا یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی شرف هذا البیت بولادت ابی الحسین. اس گھر کو اللہ نے شرف بخشا، عزت بخشی حسین کے بابا کی ولادت کے ذریعے سے. ممکن ہے سب کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہو کہ مولا عباس اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے میرے بابا کی ولادت کے ذریعے سے، یہ کیوں فرمایا کہ حسین کے بابا کی ولادت کے ذریعے سے؟ تو غازی جواب میں کہیں گے میں دنیا کو بتلانا چاہتا ہوں کہ ام البنین کے بیٹے عباس نے خانہ کعبہ کو فضائل حسین کا منبر بنا دیا. خانہ کعبہ کی چھت پر برملا عباس نے
لہجہ حیدر میں خطبہ دے دیا عباس نے، گھر کو خالق کے بنا کر منبر مدح حسین اور کھینچ کر مکے میں لایا کربلا عباس نے۔ اور مجھ کو اوروں کے عقیدوں سے نہیں مطلب کوئی، مجھ کو پہچانوا دیا میرا خدا عباس نے۔ مجھ کو اوروں کے عقیدوں سے نہیں مطلب کوئی، مجھ کو پہچانوا دیا میرا خدا عباس نے۔ کیا کہہ کر پہچانوا دیا؟ غازی علمدار کعبہ کی چھت پہ آئے تو دوسرا جملہ عباس کا تھا، یا ایھا الکفرۃ البررہ۔ کعبے میں کون ہوتے ہیں؟ کافر ہوتے ہیں یا حاجی ہوتے ہیں؟ حالت احرام میں ہوتے ہیں، محو طواف ہوتے ہیں، ذکر الہی کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ کافر کہلانے کے قابل ہے؟ تو قلب عباس سے پوچھیں کافر کی تعریف کیا ہے؟ ایھا الکفرۃ البررہ، یہ دوسرا جملہ تھا۔ تیسرا جملہ، اگر تم لوگوں کے مشرک ہونے کا خوف نہ ہوتا تو حسین چل کے کعبے میں نہ آتے، کعبہ چل کے حسین کے قدموں میں جاتا۔ میں کوئی خطابت نہیں دکھا رہا، نہ مبالغہ کر رہا، یا عباس کے جملے پڑھ رہا ہوں بالکل سادگی کے ساتھ۔ اگر تم لوگوں کے مشرک ہونے کا خوف نہ ہوتا، اگر کعبہ چل کے جائے تو تم لوگ خدا کو بھول جاؤ گے۔ ہم خود کو خدا منوانے نہیں آئے، خدا کا کلمہ پڑھوانے آئے ہیں۔ یہ ہماری شان ہے، یہ ہماری فضیلت ہے۔ ہم اس لیے نہیں آئے ہیں کہ تم ہمیں خدا کہو، ہم اس لیے آئے ہیں کہ تم خدا کا کلمہ پڑھو، ہماری معرفت سے اس معرفت تک پہنچ جاؤ۔ یہ مقصد ہے ہمارا۔ اگر تم لوگوں کے مشرک ہونے کا خوف نہ ہوتا تو حسین چل کر کعبہ تک نہ آتے، بلکہ کعبہ چل کے حسین کے قدموں میں چلا جاتا۔ تو مجھ کو اوروں کے عقیدوں سے نہیں مطلب کوئی، مجھ کو پہچانوا دیا میرا خدا عباس نے۔ ارے تم تعجب مت کرو سن کر علم کے معجزے، تم تعجب مت کرو سن کر علم کے معجزے، زندگی دے کر خریدی ہے رضا عباس نے۔ ابو الفضل علیہ السلام صلوات۔ تم تعجب مت کرو سن کر علم کے معجزے، زندگی دے کر خریدی ہے رضا عباس نے۔ اور چیر کر فوجوں کو جب دریا پہ اترے ہیں جری، چیر کر فوجوں کو دریا پہ اترے ہیں جری، تو قطرے قطرے پر لکھا راز وفا عباس نے۔ قطرے قطرے پر لکھا راز وفا عباس نے۔ اب جب تلک زندہ تھے، بس اسی شعر کے لیے میں نے زحمت دی ہے، جب تلک زندہ تھے پنجے پر علم آتا رہا۔ دوسرا مصرع نہیں پڑھوں گا جب تک توجہ نہیں کریں گے۔ جب تلک زندہ تھے پنجے پر علم آتا رہا، جب تلک زندہ تھے پنجے پر علم آتا رہا، اب علم کو اپنا پنجہ دے دیا عباس نے۔ جب تلک زندہ تھے پنجے پر علم آتا رہا، اب علم کو اپنا پنجہ دے دیا عباس۔ یہ ہے غازی علمدار جو محافظ زینب ہے۔ محافظ زینب کی بلندی اتنی ہے، کون اندازہ لگا سکتا ہے کہ شہزادی کی عظمت کتنی بلند ہے۔ امام معصوم، زبان معصوم، فکر معصوم، زبان معصوم، فکر معصوم، امام معصوم جن کی شان میں آ کر کے یہ کہے یا عمتی
بحمد للہ انت عالمۃ غیر معلمہ وانت فہیمۃ غیر مفہمہ. الحمدللہ میری پھوپھی زینب ایسی عالمہ ہے کہ دنیا کا کوئی فرد یہ چیلنج نہیں کر سکتا کہ میں زینب کا استاد ہوں. اور آپ ایسی فہیمہ ہے، خدا نے آپ کو وہ فہم و ادراک عطا کیا ہے کہ دنیا کا کوئی فرد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ زینب کے تفہم کا استاد میں ہوں. دنیا کی کوئی طاقت یہ بیان نہیں کر سکتی. ایک مرتبہ محافظ زینب سے شمر نے یہ کہا کہ حسین اور زینب کی نصرت چھوڑ اور میرے ساتھ چل، میں عمر صاحب سے آپ کے لیے امان نامہ لے کر آیا. یہ جملہ سننا تھا. غازی علمدار نے رکابوں پر اپنے قدم جمائے، ہلکا سا وزن رکھا. روایت بتاتی ہے کہ گھوڑا زمین پہ آ گیا. غازی تلوار لے کر کھڑے ہوئے. خبردار، میں ظلم و جبر کے بازو کو توڑ کر رکھ دوں، میں ظلم و جبر کے بازو کو توڑ کر رکھ دوں، منافقت کے میں آنکھوں کو پھوڑ کر رکھ دوں. اگر ملے مجھے اذن امام یاد رکھو، میں کائنات کی گردن مروڑ کر رکھ دوں. اگر ملے مجھے اذن امام یاد رکھو، میں کائنات کی گردن مروڑ کر رکھ دوں. یہ ہے شعر جری جو زینب کی حفاظت پر معمور ہے. لفظ بدل دوں، جو ولایت عظمیٰ کی حفاظت پر معمور ہے، جو زینت قرآن کی حفاظت پر معمور ہے، جو سورت حسین کی زینت کی حفاظت پر معمور ہے. اللہ اکبر. جو شریعت محمدی کو کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام، اور شام سے لے کر مدینہ، مدینہ سے قیامت تک زندگی عطا کرنے والی کی حفاظت پر معمور ہے. اور وہ ذات صرف شہزادی کی. ارشاد ہوتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یاد رکھو کہ ذکر پروردگار ہے جو دلوں کو تسکین دیتا ہے، دلوں کے اضطراب کو دور کرتا ہے، دلوں کی بے چینی کو دور کرتا ہے. زمانہ ہے میرے اور آپ کے چھٹے امام کا. اللہم صلی اللہ. اور امام کے عظیم المرتبت صحابی کا نام ہے فضیل. جناب فضیل بی بی زینب کے اس خطبے کا مطالعہ کر رہے تھے کہ جو ابن زیاد کے دربار میں کوفے میں شہزادی نے بیان کیا. خطبہ پڑھ کر کریا کر رہے تھے، سر ہلا رہے تھے. مولا امام صادق کی نظر پڑی. کہا فضیل، پریشانی اور اضطراب کی وجہ کیا ہے؟ کہا فرزند رسول، میں شہزادی کا خطبہ پڑھ رہا ہوں، ان کی فصاحت، ان کی بلاغت پڑھ کر، سن کر نہیں، پڑھ کر لگ رہا ہے کہ علی بول رہا ہے. اگر سنتا تو کیا حال ہوتا؟ پڑھ کر لگ رہا ہے کہ علی بول رہا ہے. جملے لہج بلاغہ کے، جملے آیات الہی کے، مگر زبان زینب کی. فرزند رسول میں زینب کی فصاحت پر تعجب کر رہا ہوں، زینب کی بلاغت پر تعجب کر رہا ہوں. جواب میں امام صادق نے اب جناب زینب کے فضائل بیان نہیں کیے، ایک جملہ کہا کہ فضیل اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر الہی ہے جو دلوں کو تسکین دیتا ہے. یعنی مولا سمجھانا چاہ رہے تھے کہ زینب کے دل میں جو تسکین کی دولت ہے وہ ذکر پروردگار سے آئی ہے. اپنے آپ کو اس لائق بناؤ، ظرفیت کو اتنا قابل کرو کہ اللہ اس میں تسکین ڈال دے. پھر دنیا کے سارے مسائل ایک طرف، ذکر الہی کی عظمت ایک طرف. بلند صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اتنے مسائل کے بعد
اتنے مظالم کے بعد انسان بما ہوا انسان، کسی کا دل ان سارے مسائل کو برداشت کر سکے، کیا یہ ممکن ہے؟ امکان نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ ذہن بشر اس حقیقت کو قبول نہیں کرتا کہ اتنے مسائل کے بعد اس پورے مشن کو لے کر چلے، اس پورے عزم و ارادے کو تکمیل کی منزل تک پہنچائے، قربانی شبیر اور اس مقصد قربانی کو زندہ رکھے۔ یقین چاہیے، اس دل کی عظمت کو سمجھنے کے لیے بڑی ظرفیت چاہیے۔ ایک مرجع کبیر تھے، بہت بڑے، فرماتے ہیں کہ میں شہزادی کونین پر کئی اشرے پڑھ سکتا ہوں، میں حسین پر کئی اشرے پڑھ سکتا ہوں، علی پر کئی اشرے پڑھ سکتا ہوں، لیکن جب نام زینب کا آتا ہے مجھ سے 2 جملے پڑھے نہیں جاتے، مجھ سے 2 جملے پڑھے نہیں جاتے، کہ میں جب شہزادی کے فضائل بیان کرنا شروع کرتا ہوں تو ان کے مسائل غالب آ جاتے ہیں، فضائل پڑھے نہیں جاتے۔ لفظ زینب گریہ کے لیے یہ لفظ ہی کافی ہے، باپ کی زینت، بس باپ کی زینت۔ علی کی زینت زینب ہے، علی خود قرآن کی زینت ہے، علی خود اسلام کی زینت ہے، علی کائنات کے ذرے ذرے کی زینت ہے۔ ساری زینتوں کو جمع کرو تو ایک علی بنتا ہے، اور اس علی کی زینت کا نام ہے زینب۔ بس صاحبان معرفت کے لیے، معرفت زینب کے لیے یہ جملہ کافی ہے۔ کائنات کی ساری زینتوں کو جمع کرے تو اس کا نام ہے علی، اور علی کی زینت کا نام ہے زینب۔ اللہ، امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں 3 جملے کہے، وہ 3 جملے آپ کے سامنے بیان کر کے میں آپ کی زحمتیں تمام کروں۔ مولا کا پہلا جملہ ہے، میرا سلام ہو ان ننھے ننھے رخساروں پر، میرا سلام ہو ان ننھے سے رخساروں پر جن کا رنگ مسلسل بدلتا رہا۔ مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا سلام ہو ان ننھے رخساروں پر جن کا رنگ بدل چکا تھا، نہیں، مولا فرماتے کہ میرا سلام ہو ان ننھے رخسارے پر جن کا رنگ مسلسل بدلتا رہا، کبھی شمر کے تماچوں سے، کبھی ظالم کے تازیانوں سے، کبھی سجاد کی مظلومیت سے، کبھی سر حسین کی زیارت سے۔ یہ امام زمانہ کا نوحہ ہے، کسی ذاکر کا نہیں، کسی عالم کا نہیں، کسی نوح خان کا نہیں، امام کا نوحہ۔ میرا سلام ہو ننھے رخساروں پر۔ یہی وجہ تھی کہ شہزادی سکینہ اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر اپنے بابا کے سر مبارک کے قریب آتی تھی اور جملہ کہتی تھی، اے میرے پیاسے بابا، اے میرے پردیسی بابا، اے میرے مظلوم بابا، اے میرے غریب بابا۔ میں کبھی شکایت نہ کرتی اگر میرے ساتھ انصاف ہوتا، بابا میرے ساتھ بڑی ناانصافی ہوئی، میں ایک جملہ کہوں بابا، میں ایک جملہ کہوں اگر اجازت ہو تو کتنی بڑی ناانصافی ہوئی۔ کہنے لگی، بابا میرے رخسار بہت چھوٹے تھے، شمر کا ہاتھ بڑا تھا، اور جب تماچا لگتا تھا بابا میرے کانوں سے خون بہتا تھا، بابا میں پیروں پہ کھڑی نہیں رہ سکتی تھی، ظالم کا تماچا آتا تھا، میں زمین پہ آ جاتی تھی، کبھی عباس کو پکارتی تھی، کبھی اکبر کو پکارتی تھی۔ اللہ، میرا سلام ان ننھے رخساروں پر جن کا رنگ مسلسل بدلتا رہا۔ یہ
پہلا سلام. دوسرا سلام امام زمانہ کا, دوسرا نوحہ امام زمانہ کا. میرا سلام ہو ان ٹوٹی ہوئی کلائیوں پر جن پر رسیاں باندھی گئی. چلیے جملہ پڑھیں گے زیارت الہیہ کے اندر, آپ تعجب کریں گے کتنی کلائیاں تھی جن پر رسیاں باندھی گئی. بہت ساری کلائیاں تھی. فرزند رسول آپ کس کلائی پر سلام بھیج رہے ہیں؟ ہم نے کربلا میں بہت ساری کلائیاں دیکھی جن پر رسیاں باندھی ہوئی, جن پر رسیاں باندھی ہوئی. خدا کی قسم امام کا یہ جملہ سمجھ میں نہ آتا اگر یہ روایت سامنے نہ آتی. شہزادی زینب جب مقتل سے گزر رہی تھی, ایک منزل آئی کہ زینب نے خود کو اونٹ سے زمین پر گرا دیا. جس طرح سے عباس گھوڑے سے زمین پر آئے تھے, ویسے زینب اونٹ سے زمین کی طرف آئی. تو کسی اعتراض کرنے والے نے کہا کہ اگر جناب عباس گھوڑے سے زمین پر آئے, زینب اونٹ سے زمین پر آئی, بڑا فرق تھا. عباس کے ہاتھ نہیں تھے جب آپ گھوڑے سے زمین کی طرف آئے, لیکن زینب کے تو ہاتھ تھے جب آپ اونٹ سے زمین کی طرف آئی. یہ بات بھی واضح نہ ہوتی اگر امام کا یہ سلام نہ ہوتا. مولا فرماتے میرا سلام ہو ان ہاتھوں پر جو پسے گردن باندھے ہوئے تھے. اب پتا چلا کہ شہزادی جب اونٹ سے زمین پہ آئی, زینب کی کلائی تھی جو ٹوٹی ہوئی تھی. امام زمانہ خون کے آنسو روتے ہوئے سلام کرتے, میرا سلام ہو ان ٹوٹی ہوئی کلائیوں پر. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. بس میرے آپ کی زحمت تمام کی تیسرا سلام سنیے گا. مولا فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان خشک ہونٹوں پر, میرا سلام ہو ان پھٹے ہوئے ہونٹوں پر, میرا سلام ہو ان خشک ہونٹوں پر. کربلا میں سارے ہونٹ خشک تھے. 3 دن کی العطش تھی, 3 دن کی پیاس تھی. سارے بچے تھے جن کے ہونٹ خشک تھے, خواتین تھی جن کے ہونٹ خشک تھے, مرد تھے جن کے ہونٹ خشک تھے. مولا کن ہونٹوں پر آپ سلام بھیج رہے ہیں؟ مولا نے جملہ بیان کیا, میرا سلام ہو ان خشک ہونٹوں پر جن پر ظالم مسلسل چھری مارتا تھا, اور جب جب چھری لگتی تھی زینب تڑپ کے کہتی تھی عباس, عباس میرا حسین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا حَقَّ آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُ. سلام علی قلب زینب الصبور, السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ألا لعنة الله على القوم الظالمين. مات الحسين. بنانے کے لیے دین کو زندہ ہو جاوید, بنانے کے لیے دین کو زندہ ہو جاوید, بنانے کے لیے یہی تنویر کی تجھ سے ہے دعا شاہ زمر, تو زمین پہ جہاں لٹ گیا زہرا کا چمن, جس نے خاطر پہ بے دور کفر تیری بخشش ہو, وہی خاطر شفا کافی ہے. دین کو زندہ ہو جاوے بنانے کے لیے, دین کو زندہ ہو جاوے بنانے کے لیے, دین کو زندہ ہو جاوے بنانے کے لیے کو زندہ ہو جاوے. اور یہ کہتا